اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہے، ان کا صلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں سورہ بقرہ کی 51 آیت تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، یعنی رات و دن خرچہ کرتے ہیں رہتے ہیں، چھپے طور سے خرچہ کرتے ہیں، چپکے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کھلے عام مدد کرتے ہیں۔ دونوں طریقہ ہے اسلام میں، رات میں بھی آپ خرچہ کر سکتے ہیں، دن میں بھی خرچہ کر سکتے ہیں، چپکے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، سر عام بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سب قرآن شریف میں واضح طور سے اجازت ہے، کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خوف اور حزن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوف مطلب کہ کوئی آنے والی چیز کے لیے ان کو کوئی غم، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں آنے والے ٹائم میں، اور حزن یعنی پیچھے بھی کوئی غم نہیں، پیچھے کی جو بھی غم رہے گا اللہ تعالیٰ سب ختم کر دے گا، اور آنے والا جو خوف رہے گا وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ان کی دور کر دے گا۔ اب میں ایک دوسری آیت یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کا آج جو سب سے بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے کسی کے، وہ اللہ کا ولی کے ہو سکتا ہے، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئیں گے ہمارے پاس، تو ولی یہ قیامت تک پائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے کون، کس کو ہم ولی کہیں گے؟ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ خبردار، بے شک اللہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہی جملہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو مال خرچہ کرنے والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان ولیوں کے لیے بھی، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان کی بھی یہی پہچان، وہی بھی رتبہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مال دولت جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ دن و رات خرچہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور چھپا کے خرچہ کرتے ہیں اور دکھا کے خرچہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہی ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا مال خرچہ کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی قرار دیا۔ ولی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، مشہور ہے، ولی کا مطلب اللہ کا دوست۔ اس سے بڑا مقام آج کے ٹائم میں اور قیامت تک کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مقام دیا ہے مال و دولت خرچہ کرنے کا۔ دیکھیے، مال و دولت سے جو انسان کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی دکھ میں، بیماری میں، پریشانی میں، گھر کا کھانے کو نہیں ہے، راشن نہیں ہے، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی بھی طرح کی ہے، آدمی پریشان رہتا ہے، جس کی بات تنگی ہے اس سے آپ پوچھئے کہ اس کی کیا حالت رہتی ہے، اور کوئی مدد کرتا ہے اس کی مال و دولت سے، جو مال و دولت بہت محنت سے آتا ہے، وہ اپنی محنت کی کمائی کسی کو اگر دیتا ہے، اس کی پریشانی میں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ جاتی ہے، اور جو آٹومیٹک دعا نکلتی ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس کو جو دینے والے کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی کا خطاب دے دیا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بھرپور خرچہ کریں، کیونکہ خرچہ کرنے سے دو فائدہ ہے، ایک تو مال کی کمی نہیں ہوگی دنیا میں۔ ایک حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا زیادہ اس کو دنیا میں دیتا ہے۔
اگر آپ نے 1000 دیا تو 10,000 اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس سے بدلے میں. 1,00,000 آپ نے خرچہ کیا تو اللہ تعالیٰ 10,00,000 دنیا میں بھی دے گا. یہ تو دنیاوی فائدہ ہو گیا، اور مرنے کے بعد اس کا اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی قرار دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، سب کو معلوم ہے، یہ فیمس ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اتنی بار اتنا مال و دولت دیے، سب سے آگے وہی رہتے تھے. کتنے بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، مال و دولت اسلام کے راستے میں خرچہ کرنے کی، دوسری کی مدد کرنے کی وجہ سے. تو میں مالدار حضرات سے میری گزارش ہے کہ مال دولت اللہ کے راستے میں بے انتہا خرچہ کریے. اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے روزی، کسی کو حساب کتاب سے دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب روزی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب زیادہ مال و دولت دیا ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی آپ مدد کیجیے. نہیں تو قیامت کے دن یہ مال و دولت بہت بڑا فتنہ بن جائے گا، عذاب کا باعث بن جائے گا. اگر آپ نے کسی کی مدد نہیں کیا اور آپ جانتے ہیں آپ سے اس نے فریاد کیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے. یہ جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس کو جنت کا ذریعہ حصول کرنے کا ذریعہ بنائیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال و دولت کو خرچہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی خوشی کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.